1839 میں انگریز بلوچستان آئے، لیکن جلدی وہ سمجھ گئے کہ بلوچستان کی پہاڑوں میں جنگ میدانوں کی جنگ جیسی نہیں ہوتی۔ ڈومکی اور جکرانی جنگجو آتے، حملہ کرتے اور پہاڑوں میں غائب ہو جاتے۔ انگریز کی بڑی فوج ان کا پیچھا کرتی، پر نہ راستہ اپناتا اور نہ پہاڑ۔ پھر انگریز نے ایک نیا طریقہ نکالا، مقامی آدمی کو اپنے ساتھ ملا لو۔ اس کا ایک اہم ثبوت T.A. ایچکوٹ کی کتاب بلوچستان دی برٹش اینڈ دی گریٹ گیم میں ملتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 18ویں صدی میں ہی برطانوی سیاسی افسر روزویل نے ایک مقامی گھڑ سوار فورس بنائی، نام تھا بلوچ لیوی۔ اس میں مقامی پشتون اور خیری بلوچ شامل تھے، اور یہاں ایک دلچسپ بات، خیری بلوچوں کا اپنا بھی ایک مقصد تھا۔ وہ اپنی وہ زمین واپس چاہتے تھے جو ڈومکی اور جکرانیوں کے ہاتھ چلی گئی۔ یعنی انگریز نے صرف مقامی آدمی کو بندوق نہیں دی، اس نے مقامی اختلافات کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ پھر آیا جان جیکوب نے مقامی گھڑ سواروں کو منظم کیا اور سندھ ارریگولر آرس کو ایک تیز اور مؤثر فورس بنایا۔ یہ لوگ مقامی علاقوں کو جانتے تھے، راستے جانتے تھے اور پہاڑ جنگ کا طریقہ سمجھتے تھے۔ یہی چیز بڑی فوج کے پاس نہ تھی۔ پھر انگریزوں نے ایک اور قدم اٹھایا۔ انہوں نے سوچا ہر جگہ اپنی فوج رکھنا آخر کب تک ممکن ہے، اسی لیے مختلف علاقوں میں مقامی لیویز بننے لگے۔ مکران میں مقامی قبائلی فورسز استعمال ہوئی، اور پھر 1904 میں مکران لیوی کور باقاعدہ منظم کیا گیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر پنجگور میں تھا۔ اس میں مقامی قبائلی لوگ شامل تھے اور اس کی نگرانی برطانوی افسر کرتے تھے، اور اس کے ثبوت بلوچستان ڈسٹرکٹ گزٹیئر مکران میں ملیں گے۔ اسی دور میں چاغے لیوی کور اور جوب کے مقامی فورسز بھی موجود تھے۔ 1921 کے برطانوی اسٹیٹ مینز ایئر بک میں صاف لکھا ہے کہ بلوچستان میں پولیس کے ساتھ لیویز، جوب ملیشیا، مکران لیوی کور اور چاغے لیوی کور کام کر رہے تھے، اور ان فورسز میں مقامی قبائلی سے برتی ہوتی تھی۔ یعنی 1839 میں جو خیال شروع ہوا تھا وہ اب کئی علاقوں میں پھیل چکا تھا، مقامی علاقوں کی حفاظت مقامی لوگوں کے ذریعے۔ اور پھر آیا 1947۔ انگریز چلے گئے، لیکن یہ نظام ختم نہیں ہوا۔ پاکستان نے بھی بلوچستان میں لیویز کا نظام جاری رکھا، اور پھر 2002 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں لیویز کو پولیس میں ضم کر دیا گیا۔ لیکن یہ فیصلہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ لیویز دوبارہ بحال ہوئی اور 2010 میں بلوچستان لیویز فورس ایکٹ کے ذریعے اسے قانونی شکل دی گئی۔ پھر تاریخ نے ایک بار پھر کروٹ بدلی۔ 2025 ایک بار پھر لیویز کو پولیس میں ضم اور بی ایریاز ختم کر کے پورے صوبے کو مرکزی پولیس کے دائرے میں لانے کا اعلان ہوا۔ 1839 میں انگریز نے یہ نظام اپنے فائدے کے لیے بنایا تھا۔ آج انگریز نہیں، لیکن وہ نظام تقریباً 2 صدیوں تک مختلف شکلوں میں چلتا رہا، اور اب وہ بھی ختم ہو کر ایک مرکزی پولیس نظام کا حصہ بن گیا ہے۔ باہر سے آ کر کوئی کسی کو کمزور یا شکست نہیں دے سکتا۔ مسائل اکثر اپنے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ خان میراب خان کے زوال کی وجہ صرف باہر سے آنے والے انگریز نہ تھے، بلکہ ان کے اپنے لوگوں میں ہی ایک وزیر آستین کا سام تھا، اور یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ بلوچستان کی تاریخ کو چیدہ جاننے کے لیے، ہر واقعہ کا علم حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ والسلام۔